نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، میں نے پہلے ایک ویڈیو کے اندر آیت الکرسی کا ایک عمل ذکر کیا تھا جو بہت ہی چھوٹا عمل تھا۔ تو اکثر عاملین کو شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ عمل تو کر لیتے ہیں لیکن تشخیص کا پتہ نہیں ہوتا اور عمل کے استعمال کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور استعمال یہ بعد کا مسئلہ ہے، سب سے پہلے اہم چیز ہے تشخیص، کہ مرض کا پتہ کیسے چلے گا، کیونکہ تشخیص چاہے کوئی بھی ہو، ڈاکٹر ہو یا عامل ہو یا طبیب ہو، ان کے لیے تشخیص کا جاننا، تشخیص کا صحیح ہونا لازم ہے، کیونکہ اگر تشخیص ٹھیک نہ ہو تو پھر اس کا رد عمل جو ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ یعنی اگر ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ تشخیص کر دے، آپ بتائیں جی میرے پیٹ میں درد ہے، اسے تشخیص کرنی نہ آتی ہو تو وہ سر کے درد کی اگر دوائی دے دیتا ہے تو اس سے انفیکشن تو ہو سکتا ہے لیکن آپ کی تکلیف ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جب کسی عامل کے پاس جاتے ہیں تو عامل کو جب پتہ نہ ہو کہ مسئلہ جادو کا ہے، سحر کا ہے، تعویذات کا ہے یا پھر آسیب کا ہے، آسیب ہے تو کس قسم کا ہے، جب اس کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا، اس تشخیص کرنے کا طریقہ نہیں پتہ ہوگا تو وہ علاج نہیں کر پائے گا۔ اگر وہ علاج کرتا ہے، جیسے ڈاکٹر کے پاس اگر الگ مرض کی دوائی مل جاتی ہے تو انفیکشن ہوتا ہے، اسی طرح عاملین اگر تشخیص نہ کر پائیں ان کے لیے مسئلہ، یعنی مریض کے لیے جو ہوتا ہے مسئلہ زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ جنات جو ہیں ان کے اندر انتہا کی لچک ہوتی ہے، کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام کریں گے، کوئی بھی ان کے رد عمل کوئی ایکشن لیں گے تو وہ ایسے سمجھ لیں کہ ربڑ کی طرح کھچ جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں۔ اور اگر جادو کا مسئلہ ہو تو جادو کی صحیح تشخیص نہ ہو اور جادو کا علاج کیا جائے تو جادو سکڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے اکثر مریضوں کو بھی دیکھا ہے، اکثر یہ شکایتیں ہوتی ہیں، میں صرف عملیات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، عاملین کے حوالے سے، کہ کئی مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مسئلہ جادو کا ہوتا ہے اور علاج جنات کا چل رہا ہوتا ہے۔ ایسی صورت کے اندر جادو سکڑ جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو وہ محفوظ کر لیتا ہے، بچاتا ہے تاکہ اس پر کوئی اثر نہ پڑے۔ اب مریض کو تکلیف بہتر ہو یا نہ ہو، لیکن جادو کے سکڑنے کی وجہ سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مریضوں کا کہ جی فلاں چیز جسم کا، گردے سکڑ گئے، پتا سکڑ گیا، یعنی یہ دوسرے جو جسم کے اعضاء ہیں یہ سکڑ جاتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حقیقت کے اندر سکڑ گئے، بلکہ وہ جادو کے ذریعے ایسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے جادو خود سکڑتا ہے، اکٹھا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ جسم کے اعضاء کو بھی اسی طرح اپنے ساتھ ڈال لیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر جنات کا معاملہ ہو، آپ تشخیص صحیح نہ کر پائیں اور علاج شروع کر دیں تو جنات کے اندر پھیلنے کی طاقت ہوتی ہے، تو وہ پھیل جاتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے تاکہ محسوس نہ ہو، اور اس سے جسمانی جو امراض پیدا ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ گردے کا بڑھ جانا، تلی کا بڑھ جانا، پتے کا بڑھ جانا یا پتھری کا، یعنی اس کے اندر خود بخود پیدا ہو جانا، یہ چیزیں جو جسمانی امراض کے طور پہ سامنے آتی ہیں یہ عموماً صحیح تشخیص نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس لیے چاہے ڈاکٹر ہو یا کوئی طبیب یعنی حکیم ہو یا کوئی عامل ہو، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ خدا کے لیے تشخیص اچھی طرح پہلے کرے، اس کے بعد علاج شروع کریں۔ اگر ڈاکٹر ہے تو دوائی اس حساب سے دے، اگر حکیم ہے تب بھی دوائی اس حساب سے دے، اگر عامل ہے تب بھی اپنا عمل جو کرنا ہے، اس نے اپنا جو علاج کرنا ہے وہ اس حساب سے کرے تاکہ وہ چیز، یعنی جادو ہو تو وہ سکڑے نہیں، جنات ہوں تو وہ پھیلے نہیں۔ اب اس سے جنات پھیل جائیں یا جادو سکڑ جائے، عامل کا کچھ نہیں جائے گا لیکن مریض کا کچھ باقی نہیں رہتا۔ مختلف امراض جسمانی پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کے گردوں کو سکیڑ دیا یا وہ پھول گئے، سوزش آ گئی، تو دونوں صورتوں کے اندر نقصان مریض کا ہے۔ اب میڈیسن کھائیں تب بھی مسئلہ، نہ کھائیں تب بھی مسئلہ، علاج کروائیں تب بھی مسئلہ، نہ کروائیں تب بھی مسئلہ، یعنی ہر صورت کے اندر مریض بیچارہ تکلیف برداشت کرتا رہتا ہے۔ اس لیے عوام الناس کے لیے بھی
یہ میری درخواست ہے کہ آپ جب بھی کسی معالج کے پاس جائیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، حکیم ہو یا عامل ہو، پہلے آپ خود بھی دیکھیں کیا وہ تشخیص کر سکتا ہے، آپ کے مرض کو پکڑ سکتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کا مرض اس کو سمجھ میں آ گیا، جو وہ کیفیات بتائے گا وہ آپ کے اندر موجود ہوں گی، تو پھر آپ اس سے علاج شروع کروائیں۔ اگر وہ صرف اتنا کہہ دے جی جادو کا مسئلہ ہے یا جنات کا مسئلہ ہے، تعویذات کا مسئلہ ہے، عصیب کا ہے، پری کا ہے، جن کا ہے، یعنی کوئی بھی نام لے دے اور آپ اس پہ یقین کر جائیں، یہ غلط ہو جائے گا، اس میں آپ کی جان کو نقصان ہوگا، عامل کا یا ڈاکٹر کا کچھ نہیں جائے گا۔ اس لیے تشخیص کا ہونا لازم ہے۔ تو میں نے جو ذکر کیا تھا سورہ آیت الکرسی کا جو عمل بتایا تھا، جو سب سے کم درجے کا ہے، یعنی سب سے چھوٹا عمل ہے 313 کا، جو شخص اس کے عامل بن جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ کیونکہ اس کے عمل کے کئی طریقے ہیں، یعنی کسی طریقے کا بھی عمل کیا ہو آیت الکرسی کا، تو اس کے لیے آیت الکرسی کا جو عامل ہے وہ مریض کی تشخیص کیسے کرے گا، اس کے لیے انشاءاللہ آج میں 3 طریقے ذکر کروں گا کہ تشخیص کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلا تشخیص کا ایک طریقہ عام ہے کہ اگر مرد کا مسئلہ ہو، یعنی اگر مرد بیمار ہو، اس کی تشخیص کرنا مقصود ہو، تو مرد کو اس پہلے کہیں کہ کم سے کم 3 دن اپنے سر پر وہ پگڑی جو ہوتی ہے وہ باندھ کے رکھے، کپڑا لے کے رکھے، اب وہ کپڑا ہو یا پھر وہ اپنی قمیض جو پہنی ہوئی ہو 3 دن تک۔ اسی طرح عورت کا دوپٹہ اور قمیض دونوں استعمال ہو سکتے ہیں۔ اب جب آپ کے پاس یہ چیزیں آ جائیں، یعنی مرد ہو یا عورت، اس کا کپڑا آپ کے پاس موجود ہو، یہ پہلے تشخیص کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ دونوں میں سے کوئی چیز بھی آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو سیدھا بچھا لیں، کپڑے کو کسی سیدھی جگہ پہ، یعنی کوئی پھٹا وغیرہ ہو یا فرش ہو، چارپائی وغیرہ نہ ہو، یعنی ایسی چیز ہو جس کے اندر لچک نہ ہو، اس پہ بچھائیں۔ بچھانے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کے ابتدا کے اندر، یعنی جہاں ایک کونا ختم ہو رہا ہے، یعنی کونا جو ہے دائیں طرف کا، اس کے اوپر آپ نے پنسل سے سیاہی کا چھوٹا سا نشان لگا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بالشت ناپنی ہے، آپ نے ناپنا ہے، اور ہر بالشت کے بعد آپ نے اپنی ایمانداری سے، اس میں بعض مرتبہ لوگ ہاتھوں کی صفائی بھی کرتے ہیں کہ ناپتے وقت ہاتھ کو ہلکا، یعنی تھوڑا کھینچا، بعد میں جناب زیادہ کھینچ لیا کہ کپڑا بڑا ہو گیا جی، چھوٹا ہو گیا، نہیں، اپنی ایمانداری پہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کو، یعنی بالشت ناپنی ہے، ہر طرف نشان ہو، یعنی شروع میں بھی اور آخر میں بھی نشان چھوٹا سا لگا لے، اور آپ کو پتہ ہو کہ میں نے ہاتھ کو کتنا کھینچا ہے، کتنا سخت کر کے وہ کپڑے کو ناپا ہے۔ اسی طرح ناپتے چلے جائیں، پورا کپڑا ناپ لینا ہے، اور ہر بالشت کے بعد آپ نے ایک نشان لازمی لگا دینا ہے۔ مکمل جب قمیض ناپ لیں، ناپنے کے بعد اس کو چھیڑنا نہیں ہے، اسی حال پہ رکھ دیں کہ ایسے ہی پڑی رہے۔ تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ جب 7 مرتبہ پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی کے اندر جو اللہ رب العزت کے نام ہے، یا اللہ، یا حی، یا قیوم، یا علی، یا عظیم، ان کو بھی اسی طرح 7 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اس قمیض پہ یا اس کپڑے پہ دم کر دینا ہے، کہ مکمل طور پہ جو ہے نا پھونک ایک طرف سے کھینچتے ہوئے دوسری طرف لے جانی ہے۔ دوبارہ بھی اسی طرح 3 مرتبہ آپ نے اسی طرح کرنا ہے، یعنی آیت الکرسی 7 مرتبہ، ہر بار بسم اللہ، اور 7 کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یہ اللہ رب العزت کے نام پڑھنے ہیں کہ یا اللہ، یا حی، یا قیوم، یا علی، یا عظیم۔ تو اس سے 1 مرتبہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جب آپ 3 مرتبہ کر لیں گے، اس قمیض کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا ہے، تقریباً 10 سے 15 سیکنڈ۔ جب آپ اس کو چھوڑ کر دوبارہ آپ اس کو اسی حالت میں، کیونکہ کپڑے کو چھیڑنا نہیں ہے، اپنی ایمانداری سے اسی طرح جب بالشت سے ناپیں گے، تو اگر کوئی جادو یا جنات کا مسئلہ ہوا، جادو یا جنات کا مسئلہ ہوا، جیسے ہی آپ بالشت رکھیں گے تو وہ قمیض یا کپڑا جو ہے وہ بڑھ جائے گا، یعنی اگر جنات کا مسئلہ ہوا، وہ کپڑا آپ کی ہر بالشت میں تھوڑا تھوڑا بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ جنات کے اندر پھیلنے کی طاقت ہے۔ اور اگر کپڑا چھوٹا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جادو سحر کا مسئلہ ہے۔ تو جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جادو اور سحر ہے، اس طرح سے اس کا علاج کریں۔ یہ مختصر بتا رہا ہوں۔ دوسرا طریقہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ تھوڑی سی چینی لینی ہے، اور کہنا یہ کہ مریض اپنے گھر سے اپنے ہاتھ سے چینی
کسی برتن میں ڈال کے وہ لے کے آئے۔ جب وہ آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے اسی طرح آیت الکرسی جس طرح میں نے طریقہ پہلے بتایا اسی طریقے سے آپ نے اس پر آیت الکرسی پر دم کر دینا ہے۔ اس میں صرف اضافہ اتنا کرنا ہے کہ آیت الکرسی کے شروع میں بھی 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ کے ساتھ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر اس کپڑے پہ دم کر دیں، چینی پہ دم کر دیں۔ اسی طرح جب آپ 3 مرتبہ اس چینی پہ دم کریں گے اور جب مریض کو کھلائیں گے، اگر مریض کے اوپر جنات کا مسئلہ ہوگا، جنات کا اگر سائے کا مسئلہ ہوگا، یعنی دیو پری جن چڑیل کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہوگا جنات کا، تو وہ چینی کے اندر کڑواہٹ پیدا ہو جائے گی، یعنی جیسے ہی وہ چینی منہ میں ڈالے گا، جیسے چینی ختم ہونے کے قریب ہوگی تو اس کا منہ کڑوا ہو جائے گا بجائے میٹھا ہونے کے۔ تو یہ سمجھ لیں آپ کہ وہ وہاں مسئلہ جنات کا ہے۔ اور اگر چینی کڑوی نہ ہو بلکہ اس کے منہ کے اندر کھچاؤ پیدا ہو جائے کہ ایسی چیز کھا لی، جیسے اکثر ہم بچپن میں کچے بیر کھایا کرتے تھے، اس کے اندر جو ہے نا کچے بیروں کی وجہ سے منہ کے اندر زبان میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا تھا، تو اس طرح کا اگر کھچاؤ پیدا ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اسے جادو کا مسئلہ ہے۔ یہ دوسری ہو گئی۔ اب تیسری ترتیب ہے پانی کی، کہ آپ نے یہی پڑھنا ہے، یعنی صرف آیت الکرسی کا طریقہ بتا رہا ہوں تشخیص کا، یہ تیسرا طریقہ پڑھنا یہی ہے آپ نے، لیکن اس میں بسم اللہ کو شروع میں جو 7 مرتبہ پڑھا ہے، یعنی جو پہلے اور دوسرے طریقے میں 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اضافہ تھا اس کو ختم کر دینا ہے، سمپل آیت الکرسی پڑھنی ہے، اللہ رب العزت کے نام بھی نہیں پڑھنے، یعنی جو میں نے بعد میں بتایا تھا نا کہ اللہ کے نام جو 5 آیت الکرسی کے اندر ہیں کہ یا اللہ، یا حی یا قیوم، یا علی یا عظیم، کہ ان کو بھی پڑھنا ہے۔ اب وہ نہیں پڑھنے تیسرے طریقے میں، صرف آیت الکرسی پڑھنی ہے آپ نے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ، 7 مرتبہ آیت الکرسی کے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر کے اندر 1 مرتبہ سورہ طارق پڑھنی ہے۔ اس ترتیب سے سورہ طارق کے آخر میں بھی بسم اللہ لازم ہے۔ اس ترتیب سے آپ نے 3 مرتبہ اس پانی پہ دم کر دینا ہے۔ جب آپ پانی پہ دم کریں گے اور مریض کو پلائیں گے تو اگر پانی کے اندر کڑواہٹ پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ جنات کا مسئلہ ہے۔ اگر پانی کڑوا نہ ہو بلکہ بے ذائقہ ہو جائے، ترش ہو جائے، کھٹا ہو جائے، ٹھیک ہے، یا عجیب سا ذائقہ محسوس ہو بشرطے کہ کھارا محسوس نہ ہو، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر کھارا محسوس ہوگا تو وہ جسمانی مسئلہ ہے، جادو یا جنات کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کڑوا پانی ہو تو جنات کا مسئلہ ہے، جنات کے پھر اقسام ہیں۔ اگر کڑوا نہ ہو، کھارا محسوس ہو تو جسمانی مسئلہ ہے کہ جسمانی امراض اس کے اندر پیدا ہو چکے ہیں۔ اور اگر پانی کے اندر کھٹاس پیدا ہو جائے کہ کھٹا کھٹا محسوس ہو اور زبان کے اندر کھچاؤ پیدا ہو تو پھر سمجھ لیں آپ جادو کا مسئلہ ہے۔ تو پھر جب آپ کو پتہ چل جائے کہ مرض یہ ہے تو پھر اس حساب سے، اس ترتیب سے اس مرض کا علاج کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی فائدہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی مخلوق کی خدمت کی وجہ سے اللہ بھی راضی ہوں گے، اور پھر اللہ رب العزت اس مریض کو بھی کامل شفا عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔